بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری اکمل الحسن صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج پھر سحری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. اللہ کا بہت خاص کرم ہے کہ آج پھر ہمیں ایک دوسرے سے ملنے کا موقع مل رہا ہے. ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک تو ہے کفایت شاری، لیکن ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے ہم اپنے اس سیگمنٹ کی طرف جائیں گے جو ہماری سحری ٹرانسمیشن کا ایک بہت ہی پاپولر اور پسندیدہ سیگمنٹ رہا ہے، اور جس پرسنالٹی کو بھی میں انٹروڈیوس کرانے جا رہی ہوں ان کا نام لینا بھی میرے لیے بہت بڑا آنر ہے. پاکستان کا ایک ایسا نام جو صوفی کلام، حمد و نعت اور بالخصوص ذکر اہل بیت کے باعث ایسا چمکتا ہے کہ اس نے اپنا اور اپنے وطن کا نام روشن کیا. سب سے خوبصورت بات اس پرسنالٹی کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فیم سے اور رسپیکٹ کے ساتھ نوازا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جس درخت کو پھل لگتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے. تو جس لیول کی ہم عزت و انکساری ان میں دیکھتے ہیں ٹرولی امپریسو ہے. انٹرنیشنل فیم حاصل کرنے والے اسپیشلی پاکستان کے مشہور نوا خاں اور کلام خواں ہمارے ساتھ پیر سید محمد مقدس کاظمی صاحب ہیں. السلام علیکم پیر صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پیر صاحب، اس سال پھر آپ سے ٹرانسمیشن میں ملاقات ہو رہی ہے. میرے لیے بہت بڑا آنر ہے. فین تو ہمیشہ سے آپ کی تھی، لیکن شکریہ. یہ جو ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے، بے اور شک. آپ نے ہمیں نعت کے سفر پہ گائیڈ کرنے کا جو ڈیسیجن لیا، جو آپ نے اگری کیا، ہماری آڈینس بھی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے اور میں پرسنلی بھی، اینڈ آف کورس سٹی نیوز نیٹ ورک بھی. جی سب سے پہلے تو میں تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، آپ کا بھی، آپ کی پوری ٹیم کا، اور ابتدا کر رہا ہوں اس رب ذوالجلال کے نام سے جو بڑا رحمان الرحیم ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے. اور سلام و درود ہو خاتم النبیین پر، رحمت للعالمین پر، جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا رہا. سبحان اللہ. اور میرا سلام ہو آل اطہار پر، جن کے بارے خدا قرآن مجید میں جن کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور میرا سلام ہو صحابہ اکرام اجمعین پر، جن پہ خدا و رسول و بطول راضی رہی. اور سلام اولیاء اللہ پر، جنہوں نے ساری زندگی سرکار کی پیروی میں گزار دی. کیا کہنے. آپ نے یہ کہا کہ سفر نعت اس کا چونکہ سیگمنٹ کا نام ہے، تو اگر ایک جملے میں اس کو بند کروں تو اس طرح کہوں کہ جب سے کائنات کا سفر شروع ہوا اسی وقت نعت کا سفر شروع ہوا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعت کی ابتدا جی جیسے ہی وہ جو کہتے ہیں نا انگریزی میں the world came into creation، نعت came into creation. اے نبی، میں کائنات کو بناتا ہی نہ اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا. آپ بتائیے کہ اس کے بعد کیا آپ کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیری وجہ سے میں نے کائنات کو بنایا ہے. سبحان اللہ. یہ چرند، یہ پرند، یہ درند، جو کچھ بھی انسان اگر اشرف المخلوقات ہے تو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تیری وجہ سے ہے. اور پھر اپنا محبوب کہا. دیکھیں سب سے بڑی بات، ایک لفظ، یہ بھی ایک نعت کا لفظ ہے، محبوب. جیسے اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو دیکھیے یہ آپ کے سوال کا ہی جواب آگے بڑھ رہا ہے کہ محبوب جو جب سامنے آتا ہے تو پھر لکھا جاتا ہے. کہا یہ عام دنیاوی غزل جسے کہتے ہیں، لیکن خدا نے کیا کیا کہ خدا نے جو لوح محفوظ پہ قرآن محفوظ کیا تھا، اس کی آیت جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب نزول ہوا، اور اسی مہینے میں، وہ رمضان کا ہی مہینہ تھا جس میں کہا انزلت فیہ القرآن خدا للناس وبینات من الخدا والفرقان وجعلت فیہ لیلۃ القدر وجعلتہا خیرا من الفجار فیاض المن ولا یمن علیک من علی بفقاک رقبۃ من النار فی من تمن علیہ وادخلنا الجنۃ برحمتک یا ارحم الراحمین. سچائی یہ ہے کہ قرآن
ہی حضور کی نعت ہے۔ اور جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا یہ نعت کا حصہ نہیں؟ بے شک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ قرآن جو ہے وہ جب سے کائنات ہے تب سے وہ محفوظ تھا، لیکن جب اترا، اچھا اس میں ایک خاص بات یہ بھی حضور کی نعت کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دل پہ اترا، اور اس کے بارے میں خدا کہتا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ اگر یہ کسی پہاڑ پہ اتارا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ واہ سبحان اللہ، کیا کہنے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آپ قلب مصطفیٰ کا اندازہ لگائیے کہ وہ کس قدر مضبوط ہے۔ میں تو اس کو اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی محبت کے وہ اگر جملے ادا کروں کہ نور سے جو ہے وہ نور جو ہے وہ آ کے منسلک ہو گئے۔ یہ گفتگو کا سلسلہ تو جاری رہے گا۔ ویسے مقدس بھائی آپ کی کچھ بات ہی ایسی ہے کہ آتے ہی ایسا انگیج کر جاتے ہیں کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ سلامت رہیے۔ ابھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح ایک بہت ہی خوبصورت اینڈ ٹیلنٹڈ سٹوری ٹیلر، کہانی سنانا اور لوگوں کو انگیج رکھنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اور کوئی آپ سے سیکھے ماشاءاللہ۔ ہم بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، جب اتنی بڑی پرسنالٹی ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے کلام سنتے ہوئے ہی آئیں گے اور پھر مزید اپنے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شہر قربان 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 میں ان کی بخشش پہ، مقصد بھی زبان پہ لایا نہیں، اور بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پہ، مقصد بھی زبان پہ لایا نہیں، اور بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان قربان۔ وہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا، وہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا، ان کو بھی گلے سے لگایا ہے، ہم سب کو گلے سے لگایا ہے، جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں، ان کو بھی گلے سے لگایا ہے،
जिसे अपना किसी ने लगाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश पे। और बतौर खास ये शेर पेश करने जा रहा हूं। कुरान मिला इनके सदके, ईमान मिला इनके सदके, कुरान मिला इनके सदके, रमजान मिला इनके सदके, और हद हो गई, रहमान मिला इनके सदके, रहमान मिला इनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, रहमान मिला रहमान मिला रहमान मिला इनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान कुर्बान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। क्या कहने, जी बहुत क्या कहने। बहुत मेहरबानी। बस काज़ी साहब आपके ये जो अंदाज़े बयां है ना, वो मतलब इतना खूबसूरत अंदाज है आपका कि इंसान फुली इंगेज हो जाता है और सारे सवाल जो है वो जहन से गायब हो जाते हैं, फिर इंसान को रीफोकस करना पड़ता है। हम बात कर रहे थे नात के सफ़र की, तो बेसिकली तो आपने ये कहा कि रब ताला ने ही टेक्निकली सबसे पहले यकीनन नात पेश की। जब कुछ भी नहीं था तो ये थे। कहा कि जब कुछ भी नहीं था तो उस वक्त ये हस्तियां थी, और मैं इसमें बल्कि कहा कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम की मट्टी मट्टी में थी और पानी पानी में था, मैं उस वक्त भी नबी था, और उस वक्त भी खुदा का महबूब था। तो जो महबूब, लफ्ज़ महबूब है, ये भी एक नात है। और वमार सल्लना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, क्या ही अच्छा है कि कोई एक जहान के लिए नहीं, जहां जहां रब की रबूबियत है वहां वहां हमारे नबी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नबी हैं और रहमत हैं दो जहानों, यानी आलमीन के लिए रहमत। बेशक, यानी किसी कस्बे या सूबे या अरब के लिए नहीं, आलमीन के लिए रहमत है। तो अगर इस हवाले से अगर आगे बढ़ा जाए तो नात की फिर तारीफ क्या होगी? अगर हमने किसी को डिस्क्राइब करना हो, एक्सप्लेन करना हो, तो नात की तारीफ क्या? अच्छा, नात की तारीफ ही तारीफ है, यानी तारीफ ये तो आपने बड़ा आसान सा जवाब दे दिया। सवाल मैंने मुश्किल पूछा, आपने कहा नात। इसको भी जरा आगे बढ़ते हैं ना। जब भी नात का लफ्ज आएगा ना, उसका मतलब दुनिया में कोई बंदा ये ले ही नहीं सकता कि किसी और की तारीफ, वो सिर्फ एक की तारीफ है, वो है अल्लाह के महबूब की तारीफ, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़कत उनकी तारीफ। और उनकी तारीफ खुदाए रब्बुल जलाल वो कैसे कर रहा है। अब देखिए, मैं इस हवाले से बहुत कुछ है, लेकिन मैं मुख्तसरन जो पेश करने जा रहा हूँ। और ये हमने सफ़र, क्योंकि सारा महीना सारे माह मुबारक लेके जाना है, तो सारी बातें भी आज हमने नहीं करनी। अरे उसमें मैं अब ये तो एक हम ऐसा आगाज करें जो फाउंडेशन ये हम कह रहे हैं, और उसमें तो फिर हम मुख्तलिफ शोरा को लेके आएंगे। आज तो हम रब्बुल जलाल की ज़ात को लेके आए ना, जो सबसे पहला सना खान है। बेशक, या आगाज जो है हमारा कुरान से है कि कुरान एक नात है। और वो कैसे नात है? बहुत सारी कुरान की सूरा जो है वो इस पे हैं
کہ جس میں یا ایھا المزمل یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یعنی کچھ بھی مخاطب ہوئے رسالت مآب کو ہوا ہے، حتیٰ کہ آپ چاروں کل پڑھ لیے، یعنی خدا خود بھی کہہ سکتا ہے، لیکن کہا نہیں اے محمد آپ کہہ دیجئے، یعنی اتنی محبت. پھر کہا جیسے آپ والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہ آپ دیکھیں چہرے کو، مکھڑے کو، جسے ہم پنجابی میں مکھڑا کہتے ہیں، چہرے کو کی تعریف، یہ کیا ہے؟ قرآن جو ہے وہ نعت ہی تو ہے. اور اگر زلفوں کی تعریف ہے پھر بھی تو نعت ہے بھائی. یعنی اچھا نعت کے بھی مختلف اب جو ہے نا وہ یہ سمجھیے کیٹیگریز ہیں. جی ہاں، اس میں فضائل آتے ہیں، شمائل آتے ہیں اور خصائل آتے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں آپ فضائل میں رسالت مآب کی جو تعریف ہے جو کی جا سکتی ہے، آپ کے فضائل کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. میں مختصر بتا رہا ہوں چونکہ آپ کے وقت کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. شمائل میں یہی کہ آپ کی کہیں زلفوں کے بارے میں رسالت مآب خدا کی ذات جو ہے اس کی قسمیں کھا رہی ہے، کہیں چہرے کی قسمیں کھا رہی ہے، یہ شمائل. پھر آگے آتا ہے خصائل، جس میں اخلاقیات ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا چلنا پھرنا اور ان کی یعنی جو بھی جی رہن سہن، جو رہن سہن، جو یعنی رحمت للعالمین کا جو انداز ہے، جو اصل میں انسانیت کے لیے درس ہے، جس کو ہم یعنی میں کہتا ہوں کہ میرا ایک اپنا اس میں ایک میں عرض کیا کرتا ہوں اکثر لوگوں کو، یعنی شمائل کو بھی بیان کیا جائے لیکن خصائل کو بھی بیان کیا جائے ساتھ، کہ اگر ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں نا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو ہمیں جس سے عشق کیا جاتا ہے اس کے ہر ادا سے بھی ہمیں عشق ہونا چاہیے. اگر اس نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، تو ہمیں ماننا چاہیے. اگر اس نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہمیں ماننا چاہیے. اور پھر کہا کہ بلائنڈ فیتھ جس کو ہم کہتے ہیں، والدین کا احترام کرو، تو ہمیں کرنا چاہیے. بالکل. نماز پڑھنی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کہ انسان کا نیچر کیسا ہے مقدس بھائی، کہ انسان ہر چیز کو کوسچن پھر بھی کرتا ہے، جبکہ کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں کہ پوچھنی ضروری نہیں ہے، کوسچن کرنی ضروری نہیں ہے، لیکن انسان کا ذہن دیکھے، مائنڈ دیکھے کہ ہر چیز کو کوسچن کرتا ہے. بٹ وائی؟ اور یہ شروع ہوتا ہے جب انسان اتنا سا ہوتا ہے، جب بولنا سیکھتا ہے تو بچے کا پہلا سوال ہی وائی ہوتا ہے، کیوں، لیکن یہ کیوں، لیکن وہ کیوں، اور ہر چیز کی ایکسپلینیشن بھی وہیں پہ آپ کے پاس ہے. یقیناً یہ اور یہ کویسچن ہی جو ہے نا ہمیں علم کی طرف جو ہے نا وہ راغب کرتا ہے اور جہالت کو دور کرتا ہے یہ سوال. اور اگر یہ سوالات نہ ہو کب، کیوں، کیسے، تو یہ دنیا جہاں ٹھہری ہے وہیں پہ ٹھہری ہے. میں اسی لیے تو آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، کیوں پوچھنے کے لیے بار بار. جیسے کہ اب ایک تو لوگوں نے مجھ سے یہ بات کہی کہ جو نعت کا سفر، ویورز آپ لوگوں نے بھی سوال کیا کہ یہ نعت کے سفر، مطلب آپ کلام بس پیش کریں، لیکن یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے ویورز کہ ہم جس چیز کو اتنے شوق سے، اتنے غور سے سنتے ہیں، جو الفاظ ہمارے دل میں اتر جاتے ہیں، ہماری روح کو اس لیول پہ افیکٹ کرتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے مشکل ترین لمحات میں ہمیں سکون دیتے ہیں، ان کی بیک سٹوری کیا ہے؟ وائی، واٹ، وین، یہ سوال پوچھنے ضروری ہیں. اور اسی لیے ہم نے یہ نعت کا سفر شروع کیا. اور بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اگر ہم انسان کی بات کریں تو ہیومنز میں سے سب سے پہلے نعت کس نے کہی، کس نے پڑھی، یہ سوال لے کے ہم واپس آئیں گے. اور فکر نہیں کیجیے گا، مقدس کاظمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ضرور ایک اور کلام تو شیئر کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ پیر سید محمد مقدس کاظمی ہیں. پاکستان کا، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا، ایک ایسا نام جو صوفی کلام، حمد و نعت، بالخصوص
ذکر اہل بیت کے باعث ایسا چمکتا ہے کہ پورے وطن میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی پاکستان کا نام روشن کیا۔ جی مقدس بھائی، بریک سے پہلے تھوڑا سا بچکانا سوال تھا لیکن بنتا تو تھا۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں ایک بہت ہی نالائق طالب علم ہوں، وہ جو کہتے ہیں نا جس کے ابھی ڈی گریڈز بھی نہیں آتے، تو میں سیکھنا چاہتی ہوں اور یہ جاننا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے کس انسان نے نعت پڑھی یا پیش کی؟ اچھا، یہ سوال بھی میرے خیال میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا اس انداز میں، اور جواب بھی اس طرح کا ہے کہ لوگ سب سے پہلے جس ثناء خان کی طرف آتے ہیں، شاید جو توقعات لوگوں کی ہے، شاید آج اس ہستی کا میں نام نہ لوں بلکہ میں اس ہستی کا نام لے رہا ہوں جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ آپ پوچھیں کہ انہوں نے نعت کیسے کہی؟ جی حیرت کی بات ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ اس سے آپ بے شک بعد میں تصدیق کروا لیجیے گا کہ جب پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے نا جب کعبہ مکمل ہوا تو پھر دعا کی حضرت ابراہیم نے کہ میری ذریت میں سے کوئی رسول بھیج۔ پھر دوسرا اگر آگے بڑھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور یہ عمومی طور پر یہ نعت کا بھی جو نا حصہ ہوتا ہے یہ بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے آنا اپنے لیے فخر کی بات سمجھی کہ کاش میں محمد کی امت میں سے ہوتا۔ کیونکہ حمد باری تعالیٰ تو سمجھ آتی ہے، اوبویسلی ہم بنائے ہی اس لیے گئے ہیں تاکہ ہم اپنے رب کی تعریف کریں، لیکن یہ جو نعت والی بات ہے مجھے ابھی بھی تھوڑا سا وہ کنفیوز کر رہی ہے۔ دیکھیں نا، جب آپ کی کے لیے کچھ کہا گیا ہے وہ حصہ نعت کا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو کچھ بھی آپ کے لیے کہا، بے شک۔ اچھا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں بلکہ ایک نعت کا کہ وہ شعر بھی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ ہم ان کی امت میں سے ہیں جس میں اولی العزم نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن کی امت میں سے آنے کے لیے جو نا وہ اپنی وہ خواہش ظاہر کی۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری اگر جگہ میں بالکل مختصر کروں، حالانکہ اگر تفصیل میں اگر آیا جائے تو کافی بات ہو کیونکہ آج سکتی ہے۔ یہ سوال بھی بنتا ہے کہ آپ کا خود کا رجحان اس طرف کیسے ہوا، کیونکہ کل سے پھر ہم دوسروں کی بات کریں گے تو آج آپ کے بارے میں اچھا، یہ میں وہ نے بھی بڑا ایک عجیب سا جی پتہ نہیں، اب یہاں پہ وہ آف دی ریکارڈ پوچھ لیں تو زیادہ اچھا ہوگا، آن ریکارڈ پوچھیں گے تو شاید وہ بھی شاید اچھا ہی ہو، لیکن ایک میں بات کہنے جا رہا ہوں بہت ساری، پھر اس سے جو نا ہماری ایک بات ضرور ہوگی کہ ہماری غلط فہمیاں ضرور دور ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس حوالے سے۔ اچھا، تیسری جگہ پہ میں لا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی بات کر رہا ہوں جسے حضرت مطلب عبد المطلب جسے آپ کہتے ہیں۔ آپ کے دادا نے جو نام تجویز کیا، یہ آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا غور کیجیے گا، جو نام تجویز کیا وہ تھا محمد۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ نام پہلے عرب کی تاریخ میں تھا ہی نہیں، کبھی کسی نے سنا ہی نہیں تھا۔ اور پھر کیسے کہا جائے کہ اب دیکھیں میں یہاں پہ بڑا محتاط ہو کے چل رہا ہوں نا، چونکہ میڈیا کے ذریعے ساری دنیا میں یہ بات چل رہی ہے، اب کیا کہا جائے کہ آپ کو کیسے یہ الہام ہوا، خواب آئی، یا وہی تو صرف رسول کے اوپر آ سکتی ہے، بے نبی پہ آ شک سکتی بے ہے۔ شک۔ لیکن یہ نام کیسے پتا چلا؟ اور یہ کہا جائے کہ یہ پہلے سے ان کو بتا دیا گیا تھا، یا وہ ندا کہتے ہیں، ندا آئی خدا کی طرف سے، یہ بھی ہو سکتا تھا، ہے، یا پھر خدا کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ آج ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کتنا، اور یہ نام کس نے رکھا؟ اور محمد خود بذات خود ایک لفظ جو نا مکمل نعت ہے، مکمل نعت، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے،
کیا بات ہے، کیا بات ہے. صلی ہم اللہ خود ہی نعت ہے. بات وہیں سے شروع اور ختم بھی ہو جاتی ہے. اب آگے بڑھیں تو میں انشاءاللہ یہ تو پورا پھر دیوان ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا جو حضور کے چچا تھے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ کے والد تو پہلے اس دنیا سے جا چکے تھے تو سجیسٹ یہ کرنا تھا کہ آپ نے کس کے ساتھ رہنا ہے تو سارے جو ہے وہ چچاؤں کو ان کی لی گئی رائے لی گئی تو آپ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ میں اپنے اس چچا کے ساتھ رہوں اور وہ چچا بچپن میں جانتے تھے کہ یہ کون ہے. میں بالکل اب بریک کی طرف جانا ہے تو میں اختصاراً بتا رہا ہوں کہ بارش نہیں ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے گئے کعبہ کے پاس اور دعا کی اور باوسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی بالکل. ہمیں کیونکہ اپنے آج کے سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنا ہے لیکن یہ مت سوچئے گا کہ میں بھول گئی ہوں کہ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کا یہ سفر کیسے شروع ہوا. یہ کل پہ ہم بات چھوڑیں گے ایک ٹیزر کے طور پہ ہمارے ویورز کے لیے کہ آپ کی پرسنل جرنی کیسے شروع ہوئی اور پھر ہم اپنے سفر کو کنٹینیو انشاءاللہ یہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو میں انشاءاللہ جس پہ میں کیونکہ 2-3 منٹ رہ گئے ہیں تو کچھ کلام پیش کے ہمیں کر کے ہمیں بریک میں بھیجتے تو کیا ہی بات ہوگی. جی بہت شکریہ. بلکہ آج کے حوالے سے ہی اسی جو موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے لفظ ہے آج کے شاعر علمدار شاہ صاحب بھی یہاں پہ موجود ہے اسی نعت کے اور دیکھیے گا جو کہ جتنا ایک بشر بول سکتا ہے نا جو کہہ سکتا ہے جو اس کی حد ہے وہ انہوں نے اس نعت میں کیے. وہ بس مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے. اور ثانی دیکھیے گا خدا بھی ہمیں جس کے صدقے ملا ہے وہ بس مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے. اور شعر ہے کسی ذہن میں وہ سمایا ہی کب ہے سمجھ میں کسی کے وہ آیا ہی کب ہے اصل روپ اس نے دکھایا ہی کب ہے جو نہ ہی بشر ہے جو نہ ہی خدا ہے وہ بس مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے. اور شعر دیکھیے نہ جس کا ہے ثانی نہ جس کا ہے سایہ جسے نور اپنے سے رب نے بنایا اور معراج کی شب عرش پہ بلایا. نتیجہ خدا کے علاوہ جو سب سے بڑا ہے وہ بس مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے. اور شعر ہے کیوں عرب و عجم سے یہ ایک جو نا وہ شعر پہ بہت ساری داد بنتی ہے جو آپ تھوڑی دے رہی ہیں لیکن اگلی آپ سنیے میں جو شعر دینے جا رہا ہوں. کیوں عرب و عجم سے وہ ڈرتا نہیں ہے بنا حکم رب کے وہ لڑتا نہیں ہے اور وہی کی بنا بات کرتا نہیں ہے. نتیجہ کہ جس کی زبان پر
خدا بولتا ہے وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ اور یہ دیکھیے گا یہ شعر بطور خاص ہمارے نبی کی شان کیا ہے، ہمارے پسینے میں اور فرق کیا ہے؟ پسینے میں، پسینے سے جس کے نبی بنتے دیکھے، اور نگاہ کرم سے ولی بنتے دیکھے۔ پسینے سے جس کے ولی بنتے دیکھے، نگاہ کرم سے ولی بنتے دیکھے۔ توجہ، غلام غلام جس کے مولا علی بنتے دیکھے، غلام جس کے مولا علی بنتے دیکھے۔ اور نتیجہ، نواب دہن جس کا کرب و بلا ہے، وہ بس مصطفیٰ، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ خدا بھی ہمیں جس کے صدقے ملا ہے، وہ بس مصطفیٰ مصطفیٰ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ یقیناً آپ نے ہمارے نعت کے سفر کو انجوائے کیا تھا اور کیا ہوگا۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوتے ہیں، اگر آپ کی کوئی کنفیوژنس ہیں، تو آپ ہمارے پروگرام میں لائیو کال کر کے بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ 0317242465 پہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ اسکرین پہ بھی نمبر چل رہا ہے۔ اب کیونکہ ہم نے اپنے گفتگو کے سلسلے کو جاری کرنا ہے اور ہمارے پاس ہمارے ملک کے بلکہ انٹرنیشنلی رناؤن اسلامک اسکالرس ہیں، تو آپ کو اگر گائیڈنس چاہیے تو ضرور کال کیجئے اور سوال پوچھئے۔ انسان سیکھتا ہی تب ہے جب وہ کویسچن کرتا ہے، اور اگر کوئی کنفیوژن ہو دماغ میں تو اس کنفیوژن کو کلیئر کرتا ہے۔ اب کفایت شاری ویورز ایک ایسی ٹرم ہے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن اس پہ کلیئرٹی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کفایت شاری ہے کیا، اور کہاں پہ آپ اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور کہاں پہ آپ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سو کفایت شاری آخر ہے کیا، اس پہ ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے اور ہمیں پراپر بتانے کے لیے کہ واٹ اٹ مینس، ہمیں جوائن کیا ہے آج پھر میرے لیے بہت بڑا آنر ہے، مولانا سید فہیم الحسن تھانوی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مولانا صاحب۔ اینڈ دین آف کورس ایک 11 مہینے کے بریک کے بعد میں بہت ہی پیارے بھائی سے پھر ملاقات ہو رہی ہے۔ علامہ سید حسن رضا ہمدانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ مولانا صاحب بات آپ سے شروع کرتے ہیں۔ ویسے تو میں نے آج انٹر ہوتے ہی چینل آپ سے کہا پلیز مولانا صاحب مجھے گائیڈ کر دیں، میں بہت کنفیوزڈ ہوں، ایگزیکٹلی کفایت شاری کو کیسے ایکسپلین کروں، تو آپ نے کہا کہ میں بھی اس کو سوچ رہا ہوں کہ کس طرح پٹ فارورڈ کروں، تو اب آپ کو مل گیا ہے بہت ٹائم، اب آپ بتائیے کہ کیا ہے کفایت شاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں بھی اس کے اوپر سوچ رہا تھا، اور آپ کا بھی یہ سوال پروگرام سے پہلے آپ نے یہ رکھا تھا، اور یقینی بات ہے کہ جب ایک ٹاپک سامنے آتا ہے تو انسان تھوڑا سا اس کو سرچ کرتا ہے اور جو اس کی اپنے ذرائع ہیں، لیکن میں شکریہ ادا کروں گا جناب قاری اکمل الحسن صاحب جنہوں نے تلاوت فرمائی اور بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، کہ آج جو انہوں نے آیت جس کے تلاوت کی میرے خیال میں اس میں انہوں نے کفایت شاری کو بیان کر دیا۔ بالکل۔ عباد الرحمن کی تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ فرقان کی آخری آیات ہیں، اور اپنے بندوں کی اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں۔ صحیح۔ لمبا موضوع ہے اور پڑھنے کے لائق ہے کہ انسان کو چاہیے کہ بار بار ان آیات کو پڑھے بھی، سمجھے بھی، اور سبقن پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی یہ خصوصیات رکھی، ایک خصوصیت کو لے اس کو اپنے اندر پیدا کرے، پھر دوسری کو لے پھر اس کو پیدا کرے، آخر تک چلے۔ تو اس میں جو انہوں نے آیت پڑھی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یہ عباد الرحمن اللہ کے بندے وہ ہیں
پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ ذکر کرنا چاہ رہا ہے اور کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں والذین اذا انفقوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، وہ اسراف نہیں کرتے ہیں، وہ بیجا فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، ولم یقتروا، نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں۔ دونوں ایکسٹریمز کو بیان کیا، وکانہ بین ذالک قواما، اور اس کے درمیان کیا راستہ وہ اختیار کرتے ہیں، ایک میانہ روی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کفایت شاری کی اس سے اچھی تعریف اور اس سے اچھی مثال کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیکن مولانا صاحب دنیا کی سب سے مشکل ترین چیز آپ نے کہی ہے کہ آج کل کے زمانے میں یہ بیلنس ڈھونڈنا، اور علامہ صاحب میں اب آپ کی طرف اس بات کو لے کے جاؤں گی، کیونکہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ اگر آپ کے پاس ہے اور آپ نہیں خرچ کرتے، کھلا خرچ نہیں کرتے، تو لوگ آپ کو ویریس ڈفرینٹ چیزیں کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ انگریزی کی تو ایک فیوریٹ ٹرم ہے جو لوگ کہتے ہیں شی از سچ اے چیپسٹر، یا وہ اتنا کہ دیکھو کتنے کنجوس ہیں۔ اب کہاں پہ آپ کنجوس ہو جاتے ہیں اور کہاں پہ کفایت شاری ہے، یہ جو باؤنڈری ہے، یہ جو لائن ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کہاں پہ۔ اور دوسری جو آپ نے بہت پیاری بات کہی باتوں باتوں میں، ویورز ہم قرآن پاک پڑھتے ضرور ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ان دا سینس کہ جب تک آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ قرآن مجید کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ بک آف لائف وہ جو آپ کو گائیڈنس کے لیے دی گئی ہے اس میں آفٹر آل ہے کیا۔ تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، سو یو انڈرسٹینڈ۔ اب جیسے میں نے بھی سنا، لیکن جو آپ نے بات کی وہ مجھے تبھی سمجھ آئی جب آپ نے ایکسپلین کی۔ جی علامہ صاحب، کفایت شاری آخر کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس کو سادہ لفظوں میں یوں بیان کرتا ہوں، میرے بھی مد نظر یہی تھا کہ اسی آیت کو بیان کروں گا، لیکن آغا صاحب نے بیان کر دی۔ کفایت کا انگلش جو ترجمہ کریں گے انف کریں گے، شعار موٹو یعنی کہ نعرہ، کفایت شعاری یعنی انف موٹو، کہ ہر انسان کا جتنی اس کی چادر ہے اتنا پاؤں پھیلائے۔ آپ نے ابتدا میں بات کی کہ ہم خرچ نہیں کرتے تو لوگ ہمیں کنجوس کہیں گے، تو وہ اسی طرح سے ہے، اور اسلام بھی یہ متقاضی نہیں ہے کہ کفایت شعاری میں آپ کنجوسی کرنے لگیں۔ آپ جو آیت کی تلاوت کی گئی اس میں آپ دیکھیں کہا گیا کہ نہ فضول خرچی کریں، اور اس کے لیے جو ایک لفظ استعمال کیا نفق کا، نفق کے معنی ہوتے ہیں ٹنل کے، یعنی یہ خرچ کرنے کا معنی صرف کے بھی ہوتے ہیں کہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ قرآن نے جہاں بھی اس حوالے سے تذکرہ کیا ہے، جس طرح قرآن کی بالکل ابتدا میں خدا متقین کی نشانیاں بیان کرتا ہے کہ یہ کتاب ہم نے متقین کے لیے ہدایت کا وسیلہ بنائی ہے، اور متقین کون ہیں؟ کہ وہ کہ جو ہم نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ نفق کرتے ہیں۔ اب یہ نفق کیا ہے؟ نفق کے لیے علماء نے ایک سمپل سی مثال دی ہے کہ جس طرح ایک ڈیم کی مثال ہے کہ پانی پہاڑوں سے اترتا ہے اور وہ پانی کو ذخیرہ کرتے ہیں، ذخیرہ کرنے کے بعد اس کو نہروں کے ذریعے سے، پھر نہروں سے چھوٹے کھالوں کے ذریعے، پھر کھالوں سے نالوں کے ذریعے کھیت تک پہنچتا ہے، کھلیان تک پہنچتا ہے، اس سے کھیت جو ہے وہ ابھر کے باہر آتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ اگر وہی پہاڑوں کا پانی انہی زمینوں تک آئے اور بغیر ناپ تول کے پہنچے، یعنی کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا، امبیلنس آف پاور۔ ہاں، ان بیلنس آف پاور، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا، جس کو ملے گا اس کے لیے بھی وہ نقصان دہ ہو جائے گا چونکہ اس کو زیادہ مل گیا، بلکہ اس کو بہا کے ساتھ لے جائے گا، اور جس کو نہیں ملے گا وہ تو ویسے ہی ویران رہ جائے گا۔ بس اس کے لیے وہ قرآن نے جو ایک ٹرم استعمال کی نفق کی، انفاق کی، وہ خوبصورت اس کی عرض کروں کہ کفایت شعری کا ایک آئینہ دار ہے کہ کفایت شعری سے مراد نہ فضول خرچی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفۃ العقول میں یہ روایت موجود ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے شہد اور دودھ لے کر تحفے کے طور پہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں چیزوں کو دیکھا تو فرمایا ان دونوں میں سے ایک بھی کافی ہے، فرمایا کہ میں اس کو حرام قرار نہیں دیتا کہ آپ شہد اور دودھ کو ملا کے نہ کھائیں، مگر ان میں سے ایک بھی کافی ہے، فرمایا میں درمیانہ راستہ اختیار کرتا ہوں اور وہی خدا کا پسندیدہ ہے۔ کیا بات ہے، اور اسی نوٹ پہ ہم بھی درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہوئے بریک کی طرف جائیں گے۔ جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جیسے کچھ ایگزامپلس اگر لوگوں کو اکثر جب سمجھ نہیں آتی کسی چیز کی تو جب ایگزامپلس دیے جاتے ہیں ہسٹوریکل تو اس سے لوگوں کو کلیئرٹی ملتی ہے۔ تو ہم بریک کے بعد آف کورس کلام کی طرف بھی جائیں گے، بٹ آف کورس کلیئرٹی لیں گے کہ صحابہ کرام اور نبی اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کفایت شعری کے ایگزامپلس کیا آئے، بریک کے بعد۔
ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمارے ملک کے بلکہ انٹرنیشنلی رناؤن ہمارے ساتھ اسلامک اسکالرس ہیں. ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ مولانا سید فہیم الحسن تھانوی ہمارے ساتھ ہیں اینڈ علامہ سید حسن رضا ہمدانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور اب ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے بہت ہی ٹیلنٹڈ ثنا خواں نعت خواں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے, عثمان سیالوی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سال بعد ملاقات ہو رہی ہے. الحمدللہ آپ کے ساتھ ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے. مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو بھی اور سٹی 42 کی پوری ٹیم کو جنہوں نے بہت خوبصورت اس انعقاد کیا ہے ٹرانسمیشن کا. اللہ پاک ان کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین آمین ثم آمین. ویورز اینڈ آف کورس جب عثمان نے یہ بات کہہ ہی دی ہے تو پھر یہ بھی بات پوائنٹ آؤٹ کرنی بہت ضروری کہ ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے سارے ویورز کو. ہمارے سارے سٹی نیوز نیٹ ورک کے چینلز اس وقت ہماری اس ٹرانسمیشن کو آن ایئر کر رہے ہیں. آپ بھی اگر اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو 03172424 پہ کال کر کے ہمارے اسکالر سے گائیڈنس بھی لے سکتے ہیں. اور اگر آپ نے کسی کلام کی فرمائش کرنی ہے تو آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں ویورز. آلسو چینل 24 جس کو 24 نیوز HD ہم کہتے ہیں, سٹی 42, سٹی 41, روہی, سارے چینلز پہ ہمیں اس وقت دیکھا جا رہا ہے. تو بہت زیادہ پیار اور محبت اور پریئرز آپ سب کے لیے. اوکے, تو ہم بات کر رہے تھے کفایت شاری کی, اور اب کفایت شاری کی اگر ہم اگزامپلز کی بات کریں تو وہ کیا ہوں گے مولانا صاحب, اگر تھوڑا سا آپ ہمیں گائیڈ کریں. پہلی بات تو ایک بات آپ نے جو گزشتہ اس میں کہی, ذرا سا اس کو میں ایلابریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ انسان جب بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے تو کفایت شاری کر رہے ہوتے ہیں لیکن لوگ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کنجوسی کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہر چیز کا جو معیار ہے وہ لوگوں کا کہنا کبھی نہیں رہا. کیا بات ہے. اس لیے کہ لوگوں کے کہے کے اوپر ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں. ایک غریب بچی جو ہے وہ بیچاری شادی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے صرف اس لیے کہ اگر اس کی شادی شایان شان نہ ہوئی تو لوگ کیا کہیں گے. جی, اور ایسی کئی مثالیں موجود ہیں. اور ایسی شادیاں ٹوٹی بھی ہیں نکاح کے دن, بالکل ایسے ہی ہے, بارات مڑ گئی کہ جی سوری کہ جی ہمیں آپ نے عزت نہیں دی اور ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا اور وہ نہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے کہے پہ نہ جائیے, بلکہ جیسے ابھی علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہ دیکھیں کہ آپ کی اپنی حیثیت کیا ہے اور اس حیثیت میں آپ نے اپنی ساری ذمہ داریاں کیسے پوری کرنی ہیں. آپ کے بچے ہیں, آپ کی فیملی ہے, آپ کا گھر ہے. پھر یہ صرف یہی نہیں کہ بچوں کو آپ نے کھانا کھلا کے سنانا ہے, ان کی تعلیم لیں, ان کے آگے مستقبل کے لیے بھی آپ نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. کل کا جو دن آئے گا کل وہاں کے لیے بھی آپ نے کچھ نہ کچھ جوڑ کے رکھنا ہے. پھر سب سے بڑی چیز کہ ہم نے یقینی بات ہے کہ میرے اعزاء اقربا ہیں, میرے جاننے والے ہیں, جو ہم نے کل بھی بات کی تھی کچھ اس حوالے سے کہ صدقہ جو ہے اور خیرات جو ہے ہم نے وہ بھی نکالنی ہے, ہم نے ان کی بھی مدد کرنی ہے. تو یہ سب چیزیں ہم نے تقسیم کرنی ہیں. نہیں, یہاں پہ مولانا صاحب سوری ایک سوال جو آپ نے, میں یہ آگے آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے, اب دیکھیں فیوچر کو سیکیور کرنا بھی وہ انگریزی کی ایک ٹرم نہیں ہوتی, وہ فلسفی میں آ جاتی ہے ریلیٹیوٹی. اب یہ بھی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے کہ بھائی کتنا ضروری, کتنی آپ کو رقم یا چیزیں چاہیے. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچوں کے لیے کوئی ایک پلاٹ ضرور ہونا چاہیے. جب ایک دفعہ بچیوں کی جب شادی ہو تو ہم ان کو ناٹ ان کے ہسبینڈ وغیرہ کے لیے بچی کی سیکیورٹی کے لیے کہ ایک یہ چیز ضرور ہونی چاہیے, پلاٹ دے دیں, گھر دے دیں, تعلیم کے لیے ہم اپنے بچوں کو باہر بھیجیں اعلیٰ ترین تعلیم کے. تو کہاں پہ بریک لگتی ہے پھر؟ دیکھیے بات وہی آ جاتی ہے نا کہ آپ ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھتے ہوئے, جب آپ ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھیں گے تو کفایت شاری ہوگی نا. اگر آپ بھوکے سو رہے ہیں اور اس کے لیے ایک پلاٹ کے لیے آپ پیسے جمع کر رہے ہیں, میرے خیال میں یہ کفایت شاری نہیں ہے. نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ تعلیم جو ہے, تعلیم یقینی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بچوں کو باہر پڑھا سکتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر شخص ویسی تعلیم دے سکتا ہے. اگر ایک شخص بڑا کاروبار کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ ہر شخص اپنے لیے بھی بڑا کاروبار سوچ. تو وہی بات کہ ہر شخص کا جو دائرہ ہے وہ مختلف ہے, اور اس دائرے کے اندر جو چیزیں ہیں اس کے اندر, اور پھر سب سے اہم چیز جو کفایت شاری جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ ہماری عام زندگی سے شروع ہوتی ہے, ہمارے عام جو رہن سہن ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک مد کے نام سے ایک وزن ہے,
جو معروف ہے، اور وہ تقریباً 750 گرام کا ہے. اور میرے پاس وہ، مجھے اگر پتہ ہوتا کہ آج اس موضوع پہ بات کرنی تو میں لے آتا، وہ آپ کو دکھاتا کہ میرے پاس وہ باقاعدہ بنا ہوا موجود ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مد سے، وہ تقریباً 750 گرام کا، وہ اتنا سا پیالہ ہے چھوٹا سا، اور اس میں پانی بھر کے آپ وضو فرما لیا کرتے تھے اس پانی سے. اب آپ یہ سوچئے کہ میں جب اپنے واش روم میں جاتا ہوں سردی کے موسم میں، میں نے اس کا تجربہ کیا ایک دفعے کہ کتنا پانی میں صرف گرم پانی کے انتظار میں بہاتا ہوں، تو 1 سے 1.5 بالٹی میں صرف اس انتظار میں بہا دیتا ہوں کہ یہ پانی جو ہے گرم جب تک نہیں آئے گا میں نے وضو نہیں کرنا. مولانا صاحب دانت برش کرتے ہوئے، اب آپ خود سوچئے اس بات کو کہ جہاں وہ ایک مد یعنی 1 لیٹر سے بھی کم پانی میں وہ وضو ہو سکتا ہے. اور مجھے ایک میرے بزرگ نے وہ پیالہ دیا اور کہا کہ اس سے وضو کرنا سیکھو. میں نے کہا جی سکھائیے، آپ ہی سکھائیے. انہوں نے اس کا طریقہ بتایا اور واقعی اتنے پانی سے وضو ہو جاتا ہے. لیکن آج دنیا جو ہے پانی 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 کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جی اگر آپ نے پانی کی فکر نہ کی تو کل آپ کے ہاں جنگ جو ہے وہ پانی کے اوپر ہوگی. میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے اگر ہم چلیں پھر آگے چلیں، ہمارے گھروں میں جو روٹی کے ٹکڑے بچ جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ کبھی سوچا کہ یہ بھی اللہ کا رزق ہے، اس کو اٹھا کے سوکھے ٹکڑوں میں ڈالنا جائز ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ گھر والے اس کو یا تو لپیٹ کے رکھ دیں یا ایک دوسرے کے اوپر نظر رکھیں؟ بہت سے گھروں میں یہ اہتمام میں نے دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کی روٹی میں نظر رکھتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ نے کھا لی؟ اس نے کہا. وہ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ اپنے لقموں کے ساتھ ملا کے ان کو کھا کے ختم کر دیتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ، سالن تھوڑا سا بچ گیا، اٹھا کے اس کو بن میں ڈال دیا. اس قسم کی یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ یہ کفایت شاری نہیں ہے. اور پھر کسی جگہ آپ بیٹھ کے چھت پہ ڈال سکتے ہیں، چڑیوں کو ڈال سکتے ہیں. کسی جگہ بیٹھ کے اگر آپ اپنی پلیٹ صاف کر دیں تو معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ آج کل اس کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا. نہیں تو یہ تو میں آپ کی اسی بات پہ مسکرا رہی تھی اور میں نے اس پہ آنا تھا کہ کھانے جب آپ ریسٹورنٹ وغیرہ میں جاتے ہیں ویورز، یہ بڑا روڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے، بڑی بدتمیزی کنسیڈر کی جاتی ہے کہ جو پلیٹ میں آخری چمچ ہے چاول کے کوئی اپنی پلیٹ میں ڈال لے، یا اگر آخری بوٹی کا پیس ہے تو اپنی کوئی پلیٹ میں ڈال دے. گھروں میں ڈانٹا جاتا ہے بچوں کو کہ بیٹا آخری پیس کیوں آپ نے لے لیا، یا آپ نے بچے تو معصوم ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کوئی چیز بچی ہوئی ہے کوئی نہیں کھا رہا وہ ڈال لیں گے. بٹ یہ چیزیں بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جن چیزوں کو ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں وہ ایکچولی ہمیں کفایت شاری سے بہت دور لے کے جا رہے ہیں. جی علامہ صاحب. میں اس پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا، آپ نے کہا کہ واقعات کے حوالے سے تاکہ لوگوں کو ایکسپلین کرنا آسان ہو جائے، سمجھنا آسان ہو جائے. انبیاء کی امتوں کا خدا نے کفایت شاری کے ذریعے امتحان لیا ہے، کفایت شاری کے ذریعے امتحان لیا ہے. مثلا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے لیے خدا نے یہ امتحان رکھا کہ جب وہ شہر کے باہر پہنچتے ہیں اور ایک نہر سے ان کا جب گزر ہوتا ہے تو کہا گیا کہ اس میں سے 1 چلو پانی پینا ہے، 1 چلو سے زیادہ پانی نہیں پینا. اگر 1 چلو پانی پئیں گے تو آپ جو ہے وہ اس کو عبور کر لیں گے اور جالوت سے اور ان سے بچ جائیں گے. لیکن جنہوں نے 1 چلو پانی پیا وہ تو بچ گئے، اور جنہوں نے وہ امتحان یعنی کفایت شاری سے آگے قدم رکھا وہ قردۃ خاسئین، وہ بندر ہو گئے. اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے اور جو وہاں پہ حاکم تھا، بادشاہ تھا، وہ خواب دیکھتا ہے کہ 7، قرآن نے اس کو تذکرہ کیا کہ 7 دبلی پتلی گائیں تنو مند گاؤں کو جو ہے وہ نگل رہی ہیں، 7 بالیاں، خشک بالیاں جو ہیں وہ سبز بالیوں کو لپیٹ رہی ہیں. تو جب وہ یہ خواب دیکھتا ہے ڈرتا ہے. اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کو جب بتاتے ہیں تو خود حضرت یوسف علیہ السلام کو سے مشورہ بادشاہ کرتا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم خشک سالی کے سالوں سے سال آنے سے پہلے جو ہے یہ ہمارے جو ہریالی کے سال ہیں ان سے ہم استفادہ کر لیں. تو وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی جو ٹرم استعمال کرتے ہیں، جو کلیہ استعمال کرتے ہیں، وہ کفایت شاری ہے. یعنی وہ اپنی ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی ضرورت کی گندم رکھیں اور باقی سرکاری خزانوں میں جمع کرائیں. اب وہاں پہ بھی اس منزل پہ آپ دیکھیں گے جو کفایت شاری سے کام لیتے ہیں وہ ان کے پاس سند موجود ہوتی ہے اور خشک سالی کے سالوں میں ان کو وہاں سے سرکاری خزانوں سے مفت میں گندم ملتی ہے اور ان کے لیے اہتمام ہو جاتا ہے. لیکن وہ لوگ کہ جو کفایت شاری سے کام نہیں کرتے بلکہ اس کو ذخیرہ اندوزی کی طرف بڑھ جاتے ہیں یا وہاں پہ اس منزل پہ فضول خرچی کرتے ہیں اور جو ان کی ضرورت کی نہیں ہے وہ بھی رکھ لیتے ہیں یا اس کو جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں، تو پھر وہ کل کو ان کے کام نہیں آتی.
وہاں پہ کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو کفایت شعری کرتے ہیں. اس طرح اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی اور اصحاب کرام کی زندگیوں کا مشاہدہ کریں تو خود رسول خدا صلوات اللہ وسلم علیہ کے مدینہ میں موجود ہیں, اور رسول کے بارگاہ میں ایک مسافر حاضر ہوتا ہے اور رسول خدا حضرت سلیمان ابن اسلام کو, سلیمان فارسی کو اپنے ازواج کے گھر میں بھیجتے ہیں, اور تمام گھروں سے یہ جواب آتا ہے کہ ہمارے ہاں تو فاقہ ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. رسول خدا اپنے اصحاب سے دریافت کرتے ہیں اور پھر آخر اس سوالی کو حضرت جناب زہرا کے گھر بھیجا جاتا ہے. اب خود جناب زہرا کے گھر میں فاقہ ہے, لیکن جب ایک سوالی دروازے پہ آتا ہے تو کفایت شعری کی منزل وہ جو خرچ کرنے کے عنوان پہ ہے, گھر میں یہ ہے کہ چادر, اپنی چادر آپ دیتے ہیں کہ اس کو بازار میں بیچ کر اس کے لیے کھانے کا اہتمام کر دیجیے. اچھا خود گھر میں فاقہ ہے, کیا خود وہ اس کو بیچ کر اپنے گھر کے لیے کھانے کا اہتمام نہیں ہو سکتا؟ نہیں, جب تک فاقے سے گزارا ہو سکتا ہے اس کو کرنا ہے. اگر فاقے سے گزارا, اگر فرض کی موت کی حالت ہے, پھر تب جا کے اس کو بیچیں گے. آج بہت سے فون کالز آتی ہیں کہ علامہ صاحب ہمیں پریشانی ہے, فاقہ کشی ہے, یہ کیا اس کو کہتے ہیں کرونا وبا کی وجہ سے ہم گھروں میں قید ہیں, جاب پہ نہیں جا رہے, تو ہم اپنے گھر کا سامان بیچ رہے ہیں, اور اس طرح سے ہے. یہ جو سامان بک رہا ہے, جو اپنے گھر کا سامان بیچ رہے ہیں, بیچنے پہ مجبور ہوئے ہیں, یہ یقیناً کفایت شعری سے دوری کے سبب ہے. ورنہ وہی کفایت شعری جو آپ نے بات کی اور شاہ صاحب نے جس کا جواب دیا کہ کفایت شعری اگر جب فراخ دلی کے زمانے میں وہ کچھ جمع کر لیتے تو حضرت یوسف کے زمانے سے واقع قصص قرآنی سے استفادہ کرتے ہوئے کچھ جمع ہوتا تو وہ آج خرچ کرنے کی اس میں, اور پھر وہ جمع کر کے بالکل رکھنا بھی نہیں ہوتا, اس کو بلکہ نفق کرنا ہوتا ہے. کچھ اپنے لیے بچائیں, کچھ لوگوں پہ خرچ کریں, وہ خدا کے ساتھ آپ کا لین دین ہے, خدا سے برکت دے. اور بائی دا وے یہ آپ نے بہت پیاری بات کی, ہمارے جو گھر کے ہمیشہ بڑے ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ اور یہ ایک انڈرسٹینڈ کرنے والی بات بھی ہے کہ جو ایکسٹرا چیز ہوتی ہے نا, جو آپ کے حصے کی نہیں ہوتی, وہ کسی نہ کسی طرح سے نکل ہی جاتی ہے, چاہے آپ کو وہ بات اچھی لگ رہی ہو یا نہ اچھی لگ رہی ہو, کیونکہ رب تعالیٰ کی لاجک اور جو سینسیبلٹی ہے وہ ادھر تک ہماری عقل وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں پہ یہ لاجک سٹارٹ ہوتی ہے. تو تھوڑا سا وہ جو کہتے ہیں نا, جب ہم بلائنڈ فیتھ کی بات کرتے ہیں تو اس چیز میں بھی اعتبار رکھنا چاہیے اور فیتھ رکھنا چاہیے کہ جو ہو رہا ہے اس کو ہم امپروو کیسے ضرور کر سکتے ہیں, اپنی سیلف امپروومنٹ کی طرف جانا ہے, لیکن رب تعالیٰ میں ہم نے فیتھ رکھنا ہے کہ وہ ہستی بہتر جانتی ہے. بے شک. جی بیٹا. میرے کملی والے جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا, میرے کملی والے جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, میرے کملی والے جیسا. اور میرے کملی والے جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, میرے کملی والے جیسا. اور انہیں خلق کر کے نازاں ہوا خود ہی دست قدرت, انہیں خلق کر کے ہوا خود ہی دست قدرت, کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے
کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا میرے کملی والے جیسا. اور ایک وہم نے صدا دی کہ کوئی آپ کا مماثل. ایک وہم نے صدا دی کہ کوئی آپ کا مماثل. تو یقین پکارے خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا ہے میرے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سمجھتے ہیں سب کی بولی وہ بھرتے ہیں سب کی جھولی وہ بھرتے ہیں سب کی جھولی. منگتا 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 نہ کوئی بھی خالی گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا ہے میرے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ. معراج کرائی اللہ نے معراج کرائی اللہ نے ہر چیز دکھائی اللہ نے ہر چیز دکھائی اللہ نے. خود بھی ہوا ان سے بے پردہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا ہے میرے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن میں ہے تو حدیث میں بھی قرآن میں ہے تو حدیث میں بھی اللہ کے آخری آپ نبی اللہ کے آخری آپ نبی. اس پر دل سے ایمان میرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا ہے میرے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی دے نور داتارا علی مولا نبی دے نور داتارا علی مولا
مولا علی مولا نبی دے نور دا تارا علی مولا علی مولا نبی دے نور دا تارا علی مولا علی مولا خدائی ساری نو پیارا خدائی ساری نو پیارا علی مولا علی مولا نبی دے نور دا تارا علی مولا علی مولا تج چونائے قرب پونا خدا تے مصطفیٰ دا تو جے چونائے قرب پونا خدا تے مصطفیٰ دا تو تے ہر ویلے تو کر یارا تے ہر ویلے تو کر یارا علی مولا علی مولا نبی دے نور دا تارا علی مولا علی مولا نبی دے نور دا تارا علی مولا علی مولا تے ہے جس دا مصطفیٰ مولا ہے اس دا مرتضیٰ مولا ہے جس دا مصطفیٰ مولا ہے اس دا مرتضیٰ مولا اساں سب دا ہے نعرہ اساں سب دا ہے نعرہ علی مولا علی مولا نبی دے نور دا تارا علی مولا علی مولا نبی دے نور دا تارا علی مولا علی مولا تے علی دا نام ہر ایک دی بدل تقدیر دیندا اے علی دا نام ہر ایک دی بدل تقدیر دیندا اے تدے کہندا اے جگ سارا تدے کہندا اے جگ سارا علی مولا علی مولا نبی دے نور دا تارا علی مولا علی مولا نبی دے نور دا تارا علی مولا علی مولا سبحان اللہ جزاک اللہ رب تعالیٰ نے جینیونلی عثمان سیالوی کو بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا مولانا صاحب کیا صرف کفایت شاری پیسے یا مال کے معاملے میں ہوتی ہے یا کفایت شاری زندگی کے اور ایسپیکٹس میں بھی ہو سکتی ہے؟ تھوڑا فلسافیکل سوال پوچھ لیا ہے. میں نے تو پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ کفایت شاری شروع کہاں سے ہوتی ہے. انسان کا مزاج جو ہے وہ جب تک کفایت شاری کے اوپر نہیں آتا تو وہ ہر چیز میں پھر اسی طریقے یعنی صرف ایک پیسہ پھینکنا ہی فضول خرچی نہیں ہے یا اور ہر چیز کو ضائع کرنا اپنے گھر میں. پیار محبت ایموشنز میں بھی کیا ایموشنز میں بھی بالکل ایسا ہوتا ہے. بعض لوگوں کا ہمارا چونکہ معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ مستقل انٹریکشن رہتا ہے. بہت سے لوگ آ کے بتاتے ہیں اولاد آ کے بتاتی کہ ماں باپ فلاں کے میرے بھائی کے ساتھ یہ کرتا ہے میری بہن کے ساتھ یہ کرتا ہے میرے ساتھ ایسے نہیں کرتا. اسی طرح ماں باپ آ کے بتاتے ہیں کہ فلاں بچہ جو ہے وہ مجھے عزت دیتا ہے دوسرا بچہ مجھے عزت نہیں دیتا میرے ساتھ. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر گھر کا ماحول ہر شخص کا جو ایک دائرہ ہے اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کفایت شاری کو کس طرح وہ لے کے چل سکتے ہیں. دیکھیے نہ فضول خرچی پسندیدہ عمل ہے اور فضول خرچ کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شیطان سے ملا دیا کہ وہ تو شیطان کے دوست ہیں اخوان الشیاطین بھائی ہیں وہ شیطان کے. اور اسی طریقے پر جو بخل ہے وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے کنجوسی بھی پسندیدہ نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ 10,000 روپے خرچ کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کی کفایت شاری کے پیرامیٹرز کچھ اور ہیں
اور ایک شخص جو ہے وہ بیچارے 1000 روپے خرچ کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کی کفایت شعری کے پیرامیٹرز اور ہیں. ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پھر ایک نظر سے سب کو دیکھتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک شخص کفایت شعری کے نام کے اوپر 1 لاکھ روپیہ خرچ کر رہا ہے, ایک شخص ہے اس کی آمدنی 2 کروڑ روپے ماہانہ ہے, وہ اگر 50 لاکھ کی گاڑی خرید لیتا ہے تو خرید سکتا ہے, وہ اس کے لیے وہ کفایت شعری ہے کیونکہ اس کی آمدنی اس کے حساب سے ہے. لیکن کوئی دوسرا شخص ادھار اور قرض کر کے اگر کہے کہ نہیں جی گاڑی تو وہی 50 لاکھ والی لینی. اچھا یہ والا یہی تو بات آ جاتی ہے کفایت شعری کے معاملے میں, جس میں اکثر کنفیوژن بھی آتی ہے نا مولانا صاحب. سوری قطع کلامی کے لیے, آئی ایم ویری سوری. اور علامہ صاحب اگر آپ نے بھی اس میں اپنا ایڈ ان کرنا ہے تو اب دیکھیں 50 لاکھ کی گاڑی کسی کی ضرورت تو نہیں ہوتی, اٹس ناٹ اے نیڈ, ایک وانٹ ہے یہ. ہاں گاڑی اس پوائنٹ آف ویو سے تو انسان کے جب پیر سلامت ہے تو پھر چل کے جاؤ, لیکن چلے سائیکل یا کوئی ایک مناسب گاڑی. اب ہم ایسے بھی لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے کروڑوں کی گاڑی رکھی ہے کیونکہ وہ اربوں کے مالک ہیں. اس چیز پہ کنفیوژن آ جاتی ہے کہ کیا یہ صحیح طریقہ ہے زندگی گزارنے کا. پھر ایسے لوگ بھی ہیں جن کی اربوں کی انکم ہے لیکن دکھنے میں نہیں لگتا, تو کپڑے بھی وہی 4-6 جوڑے لیے اور دیکھیے بہتر تو سادگی ہے, بہتر سادگی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے, حاضر ہوئے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ملک الجبال کو بھیجا ہے, پہاڑوں کا جو ذمہ دار جو فرشتہ ہے وہ میرے ساتھ آیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو احد پہاڑ ہے اس کو ہم سونے کا بنا دیتے ہیں, آپ کا یہ تابع رہے گا, جہاں آپ جائیں گے آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا, اور جتنا سونا خرچ کرنا چاہیں گے آپ کریں گے اور یہ ختم بھی نہیں ہوگا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ یہ کفایت شعری اور ہمارے اور آپ کے لیے راستہ رسول کریم ڈالنا یہ کفایت شعری نہیں ہے. صحیح. جہاں تک بات ہے کہ ایک شخص کے پاس اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی اور وہ اس کے مطابق, تو اس کے بارے میں بھی ایک حدیث موجود ہے. صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, ان کے کپڑے ذرا سے پرانے تھے, اس سے پیوند وغیرہ لگے ہوئے تھے, اور تھے وہ مالدار, اچھا کام تھا ان کا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے, تمہارے حالات کیسے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے تو وہ تمہارے ظاہر سے بھی نظر آنا چاہیے. اچھا بیکاز یہ میرا ایک سوال تھا. تو بات یہ ہے کہ وہ بھی ممنوع نہیں ہے, منع نہیں ہے, لیکن جب معاشرے میں اس سے تفریق ہونے لگے, لوگوں کو اس کی ریس میں نقصان ہونا چاہیے, تو پھر دیکھیے قربانی کے اوپر کیا ہوتا ہے. قربانی کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جی ایک شخص اگر 5 لاکھ کی گائے خرید کے ذبح کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس 5 لاکھ کی جگہ وہ کسی کی شادیاں کرا دے اور 50,000 والی گائے خرید لے. بہت اچھی بات ہے, اگر آپ اس کو انڈوز کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن کبھی یہ اس کی کوٹھیوں کے اوپر یہ بات نہیں کہی جاتی, کبھی اس کی گاڑیوں کے اوپر کہیں یہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی کہ جی اس نے جو 2 کروڑ کی گاڑی لی ہے تو وہ گاڑیاں بیچ کے اتنے بچوں کی شادیاں کرا دے اور خود 10 لاکھ والی گاڑی میں پھر. کبھی یہ نہیں, صرف ایک قربانی کے اوپر اس چیز کو ڈیبیٹ کیا جاتا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نمود اور نمائش اس طریقے پہ کہ وہ معاشرے میں کسی خرابی کا باعث بنے اس کو منع فرمایا, لیکن اپنی آسانی کے لیے, سہولت کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو وسائل دیے اس کو استعمال کرے, وہ کفایت شعری. اچھا علامہ صاحب کے چہرے پہ ایک پرماننٹ مسکراہٹ ہے, اینڈ ہم لوگ تو وی لائک ٹو اگری ٹو ڈس اگری. تو علامہ صاحب آپ اپنا نظریہ ضرور پیش کریں اس معاملے میں. اس وجہ سے ڈس ایگری کسی چیز سے نہیں کر رہا, لیکن 2 چیزوں کو جو ہے وہ ایکسپلین کرنا ضروری ہے اس منزل پہ. اصل میں جب اس طرح کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا سامنے تو بہت نالائق ہوتا ہے, تو سوال پہ سوال نہیں پوچھتا اس تھا کہ یہ بھی بتا پہ دیں, یہ بھی بتا جی دیں. میں عرض کرتا ہوں کہ کفایت شعری زندگی کے ہر پہلو پہ ہے, زندگی کے فقط ہر پہلو پہ نہیں ہے بلکہ انسان کی سوچ پہ بھی جو ہے وہ کفایت شعری ضروری ہے. یعنی درمیانی راستہ, نہ سوء ظن نہ بہت زیادہ حسن ظن, بلکہ کسی کے بارے میں اگر آپ نے سوچنا بھی ہے تو وہاں پہ حسن ظن رکھنا ہے, اور اس طرح سے حسن ظن رکھنا ہے کہ اس کے منکر کے اوپر, یعنی اس کو جو خدا کی نافرمانی کرے اس کے اوپر حسن ظن نہیں ہوگا بلکہ اس کے درمیانی راستے کو حکم ہے. یعنی انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں کفایت شعری نظر آنی چاہیے, اور اسلام اس کا درس دیتا ہے. جس طرح قبلہ علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمیں کفایت شعری میں نظر آتی ہے. بے شک. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی غریب انسان نہیں تھے, کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غریب خاندان سے نہیں تھے. آپ اندازہ کیجئے کہ رسول خدا کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی فدیہ جو دیا جاتا ہے وہ 100 اونٹ ان کا فدیہ دے دیا جاتا ہے. 100 اونٹ یعنی 100 مرسڈیز گاڑی آپ سمجھ لیجئے.
آج کی 100 مرسڈیز گاڑی وہ غریب لوگ نہیں تھے کہ ابرا آتا ہے اور مکہ میں 200 حضرت عبدالمطلب کے اونٹ لے جاتا ہے، اور حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں کہ اس گھر کا بھی ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت کر لے گا، میرے اونٹ مجھے دے دو۔ تو وہ جو جس کے پاس 200 اونٹ ہے وہ غریب نہیں ہے، رسول خدا غریب نہیں تھے۔ رسول خدا حضرت خدیجہ کا اگر مال تجارت لے کے جاتے ہیں تو وہ ایک آجر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک اس کے پارٹنر کی حیثیت سے لے کے جاتے ہیں، ان کے پورے خاندان کا یہ ہے۔ اب اس میں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ مال آتا ہے، اور اسی طرح آپ جب دیکھتے ہیں کہ خیبر فتح ہوتی ہے اور اس میں اتنا مال غنیمت ملتا ہے کہ خود اصحاب پیغمبر فرماتے ہیں کہ خیبر کے فتح ہونے سے پہلے ہمارے گھروں میں فاقے ہوتے تھے، اور اس کے بعد اتنا مال وافر ہو گیا کہ پھر ہمارے بچے سونے کی ڈلیوں کے ساتھ گلیوں میں کھیلنے لگے۔ لیکن اسی خیبر کا جو فاتح تھا علی بن ابی طالب، کہ جس کی عرب کی جنگوں میں یہ اصول تھا کہ جو اکیلا فاتح ہوتا تھا اس کو پوری جنگ کی مال غنیمت کا نصف دیا جاتا تھا، وہ علی کے جو پوری خیبر کے فتح کا نصف کا مال غنیمت کا بنا، لیکن جب وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دامن جھاڑ کے داخل ہوتے ہیں۔ اور جناب فاطمہ سوال کرتی ہیں بطول عذرا کہ علی آپ کو غنیمت میں سے کچھ نہیں ملا؟ کہا سب سے زیادہ ملا تھا۔ تو کہا علی خالی دامن؟ کہا مدینہ کے یتیموں بیوگان کو خبر ہو گئی تھی کہ علی کے پاس مال آیا ہے۔ یعنی خدا کو پسند یہی تھا، خرچ کرنے، خدا کی راہ میں خرچ کرنے میں بے درے خرچ کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کے معاملے میں کفایت شاری ہونی چاہیے کہ حسن و حسین جیسے بھی بیٹے ہوں تو فاقہ آ جائے تو خدا کا شکر ہونا چاہیے۔ اور جب رسول خدا سے سوال کرتی ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کہ بابا میں چکی چلاتی ہوں میرے ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں، میں گھر میں جھاڑو دیتی ہوں تو میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے گرمی میں، مجھے ایک کنیز، تو اس وقت رسول خدا فرماتے ہیں بیٹا تجھے ایک کنیز چاہیے یا میں تجھے ایک ایسا عمل بتاؤں جو دنیا و آخرت میں تجھ سے تیرے لیے کافی ہو جائے؟ پھر رسول خدا وہی تسبیح فاطمہ جو معروف ہے، تمام مکاتب فکر، نماز